پانچویں بات کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ پہلے چونکہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آ رہی ہوتی تھی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا ہوتا تھا، تو لوگ دین میں کتاب میں تحریف کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں فرماتے تھے، کسی کے ہاتھ نہیں پکڑتے تھے۔ فرمایا نہیں بھائی، اب نبی اور کوئی نہیں آنا ہے، اب کتاب اور کوئی نہیں آنی ہے، اب دین میں تکمیل بھی اور نہیں ہونی ہے، اب یہ کتاب صرف کسی ایک خاص گروہ، ایک خاص امت، خاص علاقے کے لیے بھی نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اس لیے اب اس کتاب کی حفاظت ہوگی۔ اور صرف اب ایک اہم نقطہ میں علمی طور پر بیان کر رہا ہوں، یہاں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اس نقطے کو غور سے سنیں۔ اس کتاب کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی، اس کتاب کے معنی کی بھی حفاظت ہوگی۔ الفاظ تو وہ ہیں جو اس کتاب میں وہاں سامنے لکھے ہوئے رکھے ہیں کتابی شکل میں، معنی وہ ہے جو حضور کی سیرت طیبہ کی شکل میں ہے۔ صرف کتاب کی حفاظت نہیں فرمائی، حضور کی سنت کی اور سیرت کی بھی حفاظت فرما دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہتمام، یہ انتظام کہ صرف کتاب کی ہی حفاظت نہیں فرمائی، اس کے معنی کی بھی حفاظت دنیا کے کسی اور دین کو اب حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کو حاصل ہے، یہ صرف قرآن کو حاصل ہے، یہ صرف حضور کی سیرت طیبہ، حضور کی سنت کو حاصل ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی اور نبی نہیں ہے جس کی نبوت، جس کی سیرت، سنت ہمارے سامنے لکھی ہوئی، رجسٹرڈ موجود ہو۔ بھئی سب سے آخری رسول جو آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور سے پہلے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کھینچیں گے ان کی سیرت کے حالات کو تو 50 دن بنتے ہیں بس، خود انہی کے ہیں جو 50 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریکٹیکل لائف، ان کی سیرت جو ہے چند دن سے زیادہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور انبیاء کا تو کہنا ہی کیا۔ چند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کے حالات، ان کی معجزانہ پیدائش، اور پھر درمیان میں چند دن وہ ماہی گیروں کے ساتھ وہ تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، جسے وہ بپتسمہ کہتے ہیں، بیپٹزم کہتے ہیں، اور پھر آخری زندگی کے حالات کہ کس طرح سے معجزانہ طور پہ وہ وفات پاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ 50 دن کے حالات بنتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ہمیں نکال کے دے دے او بھائی 50 دن کے حالات سے ہم کیا ہدایت لیں؟ میں نے عیسائی علماء سے امریکہ میں کہا، میں نے کہا یار میں عیسائی بننا چاہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں اتباع کرنا چاہوں، بطور شوہر کے میں کیسے اتباع کروں؟ ان کی شادی کے کچھ حالات تمہارے ہاں درج ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا بطور تاجر کے، میں ایک تاجر ہوں، ایک کارخانہ دار ہوں، ایک زمیندار ہوں، ایک سیاستدان ہوں، بطور تاجر کے، بطور کارخانہ دار کے، بطور سیاستدان کے، بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے، بطور سپہ سالار کے، میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنا چاہوں، کوئی مجھے راستہ ملے گا تمہارے یہاں سے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا میں پھر کیا کروں گا بھائی؟ میں نے کہا ہمارے یہاں آؤ، تمہیں حضرت عیسیٰ کی سیرت ملے گی ہمارے ہاں۔ تمہارے یہاں انجیل نہیں ہے، تم مانتے، ہمارے ہاں انجیل موجود ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ انجیل کا، توریت کا، زبور کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، یہ وہی کتاب ہے، یہ اسی کا ورشن ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تمام انبیاء، تمام رسولوں کی سیرت کا نچوڑ ہے، ان سب کا عطر ہے۔ تمہیں حضرت عیسیٰ کی سیرت نہیں ملتی ہے اپنے ہاں کہیں تاریخ میں، تو ہمارے آؤ، ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہیرے اور جواہر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم دوسروں کی ٹھیکریوں کو ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ادھر جا کے ادھر جا کے ادھر جا کے۔ اور میاں ایک نظر اپنے گھر میں جو تو نے ہیرے جواہر چھپا رکھے ہیں اور تمہیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے، یار ایک نظر ان کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرو، ان کی قیمت بھی جاننے، ان کا بھی مول ڈالو، ان کو بھی بازار میں لے کے آؤ۔ بس یہ مقصد ہے ماہ رمضان کا کہ قرآن مجید کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور سمجھائیں۔ آخری بات میں اس تعارف میں صرف عرض کروں گا، صحابہ کرام کا تصوف
احسان کہہ لیں، ولایت کہہ لیں، روحانیت کہہ لیں، جو بھی نام آپ دے لیں، قرآن اس کو احسان کا لفظ کہتا ہے، وہی مناسب ترین لفظ ہے۔ 3 باتوں میں تھا صحابہ کا تصوف، صحابہ کی ولایت، 3 باتیں۔ یہ سید سلیمان ندوی کا قول ہے رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے اول نماز، جو اہتمام وہ نماز کا کرتے تھے اتنا کسی چیز اور کا اہتمام نہیں کرتے، نماز قائم کرنا۔ نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت، بہت سمجھ کے، بہت غور و خوض کے ساتھ۔ اور نمبر 3 جہاد، اور جہاد کی ایک شکل تو میدان جنگ میں قتال، اور ایک یہ کہ قرآن سیکھنا، سکھانا، اس پہ عمل کرنا، کرانا، اس کو نافذ کرنا۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اے اللہ اس قرآن کو جس سے تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا اور آپ کے دل سے یہ پوری انسانیت پہ اتر گیا، اے اللہ اس کی کچھ کرنیں ہمارے دل پہ بھی اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔